روایتی مالیاتی نظام میں دیکھیں قرض ایک ایسا بوجھ ہے جسے منڈیوں میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کیا ہو اگر ہم اس قرض کو نکال کر اس کی جگہ حقیقی اور ٹھوس ملکیت لے آئیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اجارہ سکوک کی زبردست دنیا اور اس کی ساخت کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام کس طرح محض کاغذی قرضوں کے بجائے طبعی اثاثوں پر مبنی مالیات یعنی ایسٹ بیکڈ فائنانس کی مدد سے ایک خاموش انقلاب لا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسا فائنینشیل انسٹرومنٹ کیسے بنائیں جو مارکیٹ میں پوری طرح قابل تبادلہ ہو، جسے خریدا بیچا جا سکے، لیکن اس میں قرض دینے اور لینے والا وہ روایتی چکر بالکل نہ ہو۔ روایتی مارکیٹ میں تو قرض کی تجارت، جسے بیع دین کہتے ہیں، بہت عام ہے۔ پیسے سے پیسہ بنانا، جو کہ ظاہر سود ہے، یہ نہ صرف اسلامی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ معیشت کو بھی عدم استحکام کا شکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقی چیز ہوتی ہی نہیں۔ تو بھائی مسئلہ یہ تھا کہ قرض بیچے بغیر تجارتی مارکیٹ کو کیسے چلایا جائے۔ یہ وہ بنیادی چیلنج ہے جس کا حل سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اس حل کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہم اس نشست میں اجارہ سکوک کو مرحلہ وار سمجھیں گے۔ ہم اسلامی بانڈ کے متبادل، اس کی اصل تعریف، ٹھوس اثاثوں کی ملکیت، سیکنڈری مارکیٹس میں اس کی ٹریڈنگ، اس کے رسک پروفائل اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ انہیں جاری کون کرتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اسلامی مالیات کے تناظر میں روایتی بانڈز کے ساتھ آخر بنیادی مسئلہ کیا ہے اور ہمیں قرض کے نظام سے ہٹ کر کسی نئے راستے کی ضرورت کیوں پڑی۔ اس بنیادی فرق کو سمجھنا واقعی بہت دلچسپ ہے۔ روایتی بانڈز دراصل ہیں کیا؟ یہ بس قابل تبادلہ قرض کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی کاغذ کے ایسے ٹکڑے جو مزید رقم اور سود کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسلامی مالیات ایک بالکل مختلف نقطہ نظر پیش کرتی ہے، جس کی بنیاد حقیقی اور طبعی اثاثوں کی ملکیت پر ہے، اور یہیں سے ایسٹ سیکیورٹائزیشن کا شاندار آئیڈیا ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر قرض کی تجارت نہیں کر رہے، بلکہ سرمایہ کار حقیقی اثاثوں کے متناسب حصے خرید رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی بہت بڑا اثاثہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر ملکیت میں دے دیا گیا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ شاندار تصور عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے، اور یہیں سے ہماری گفتگو کے مرکز یعنی اجارہ سکوک کی باقاعدہ تعریف سامنے آتی ہے۔ ٹیکنیکی اعتبار سے دیکھیں تو اجارہ سکوک مساوی مالیت کی ایسی سیکیورٹیز ہیں جو کسی کمپنی کے شیئرز یا کسی قرض کو ظاہر نہیں کرتیں، بلکہ یہ کسی لیز معاہدے سے جڑے ہوئے پائیدار اور طبعی اثاثوں میں باقاعدہ ملکیت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سکوک ہولڈرز کسی ادارے کو محض پیسے ادھار نہیں دے رہے، بالکل نہیں، بلکہ وہ ایک مخصوص ٹھوس اثاثے کے براہ راست مالک بن رہے ہیں، جسے پھر آگے کرائے پر یا لیز پر دیا جا رہا ہے۔ اب یہ سن کر شاید تھوڑا تجریدی یا ہوائی سا لگ رہا ہو، تو چلیں اس نظریے کو ایک انتہائی ٹھوس اور بڑی زمینی حقیقت کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے کسی بہت بڑے کمرشل ہوائی جہاز کا تصور کریں، ایک ایسا جہاز جو کسی ایئر لائن کو لیز پر دیا گیا ہے۔ اب فرض کریں کہ 1000 الگ الگ سکوک ہولڈرز ہیں اور ان میں سے ہر ایک اس پورے جہاز کے ٹھیک 1000ویں حصے کا باقاعدہ مالک ہے۔ وہ کسی قرض پر سود ملنے کے انتظار میں نہیں بیٹھے، بلکہ وہ مکمل طور پر آزادانہ حیثیت میں اس کرائے یا لیز کی رقم کا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں جو وہ ایئر لائن جہاز استعمال کرنے کے عوض ادا کرتی ہے۔ کمال ہے نا؟ یہ ہے حقیقی شراکت داری۔ یا پھر اس کو ایک بڑی کمرشل دفتری عمارت کی مثال سے سمجھیں۔ سرمایہ کار مل کر ایک تجارتی عمارت خریدتے ہیں، پھر اس پوری عمارت کی ملکیت کے حقوق کو برابر مالیت کے سرٹیفکیٹس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عمارت ایک مقررہ مدت کے لیے کرائے پر دے دی جاتی ہے۔ اب اس عمارت سے جو مستقل کرائے کی آمدنی آتی رہتی ہے وہ ان سرٹیفکیٹ خریداروں میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم ہوتی ہے، یعنی ایک انتہائی محفوظ اور مستقل آمدنی جس کے پیچھے ایک حقیقی عمارت کھڑی ہے۔ اب چونکہ یہ سرٹیفکیٹس کوئی کاغذی قرض نہیں بلکہ باقاعدہ حقیقی املاک ہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ان کی خرید و فروخت کا انداز بھی بالکل مختلف اور لچکدار ہو جاتا ہے۔ باب 27 کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح کی گئی ہے کہ طبعی اثاثوں کی پشت پناہی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مالیاتی چستی کھو دی جائے۔ اجارہ سکوک مکمل طور پر قابل تبادلہ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیسہ پھنس گیا۔ یہ انسٹرومنٹ ثانوی منڈیوں یعنی سیکنڈری مارکیٹس میں مارکیٹ کی طے شدہ قیمتوں پر پوری طرح ٹریڈ کیے جا سکتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کی لیکوڈیٹی یا نقد آوری فراہم کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ روزمرہ ٹریڈنگ کے دوران ان سکوک کی جو قیمت طے ہوتی ہے وہ براہ راست حقیقی دنیا کے معاشی حالات اور ان اثاثوں کی اصل قدر سے جڑی ہوتی ہے۔ مطلب عام معاشی حالات کیا ہیں، مارکیٹ میں مواقع لاگت کیا ہے، یا اس مخصوص اثاثے کے رجحانات کیسے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ریئل اسٹیٹ کی قیمت بڑھتی ہے تو اس دفتری عمارت کے سکوک کی ویلیو بھی خود بخود اوپر جائے گی۔ یہ مارکیٹ کے ساتھ سانس لیتے ہیں۔ لیکن رکیں، یہاں ایک بہت اہم پہلو پر بات کرنا ضروری ہے۔ جب کسی ہوائی جہاز یا عمارت کی حقیقی ملکیت ملتی ہے تو یہ سچی ملکیت اپنے ساتھ حقیقی دنیا کی کچھ ذمہ داریاں اور متغیرات بھی لے کر آتی ہیں۔ جب کوئی حقیقی اثاثہ ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کے اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ اچانک مینٹیننس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، انشورنس کی قیمتیں بدل سکتی ہیں، یا پھر کرایہ دار کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو متوقع منافع بتایا جاتا ہے وہ دراصل ایک زیادہ سے زیادہ حد ہوتی ہے۔ اس میں سے اثاثے کی ملکیت کی یہ تمام ضروری اخراجات کٹوتی کے طور پر نکالے جاتے ہیں، یعنی یہ منافع ہوا میں نہیں بن رہا بلکہ زمینی حقائق کے تابع ہے۔ اور یہ چیز روایتی بینکنگ سے کتنی مختلف ہے۔ روایتی ماڈل میں جہاں ایک مقروض اور قرض دہندہ کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں فائنانسر اثاثے کے کسی بھی نقصان سے پوری طرح محفوظ رہتا ہے اور اسے ہر حال میں ایک گارنٹی شدہ منافع ملتا ہے جس میں کوئی رسک نہیں ہوتا، جبکہ سکوک ماڈل کی جان ہی اس بات میں ہے کہ حقیقی ملکیت کا مطلب اثاثے کا حقیقی خطرہ برداشت کرنا ہے۔ خطرے کے بغیر منافع اسلامی مالیات میں تو کم سے کم ممکن ہی نہیں۔ چلیں اب آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاندار انسٹرومنٹ جاری کون کرتا ہے، یعنی مارکیٹ میں سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے میں کس حد تک لچک پائی جاتی ہے۔ چونکہ یہ پورا نظام انتہائی شفاف اور اثاثوں پر مبنی ہے، اس لیے اس کا استعمال حیران کن حد تک وسیع ہے۔ اسے مرکزی حکومتیں بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، بلدیاتی ادارے یعنی میونسپیلٹیز فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے جاری کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ اوقاف، پرائیویٹ کارپوریشنز اور مالیاتی ادارے بھی سکوک کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ کسی ایک خاص طبقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری معیشت کو متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پورے ایکسپلینر کو سمیٹتے ہوئے ذرا اس ایک بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ جیسے جیسے دنیا بھر میں ایسٹ بیکڈ فائنانس کا دائرہ پھیل رہا ہے، کیا محض تجریدی اور کاغذی قرضوں کی تجارت سے نکل کر حقیقی ملکیت کی تجارت کی طرف یہ منتقلی عالمی منڈیوں کو ایک نیا اور زیادہ پائیدار استحکام نہیں دے گی؟ اگر ہمارا مالیاتی نظام ٹھوس اور زمینی حقیقتوں پر مبنی ہو جائے تو کیا مستقبل کی معیشت کہیں زیادہ محفوظ نہیں ہوگی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔